پشاور میں تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کا میگا پروجیکٹ بس ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم یعنی BRT منصوبہ کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے۔ بس کی سہولت کے حصول کے لیے شہری قطاروں میں کارڈز بنوا رہے ہیں۔ مزید تفصیل جانتے ہیں اماد آوان سے۔ لیٹس گو پشاور یا زو بس سسٹم BRT پروجیکٹ کا وہ خوبصورت لوگو ہے جو اب سروس شروع ہونے پر خواب نہیں رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے اس منصوبے میں ان تمام جدید سہولیات کا خیال رکھا جو شاید اس سے پہلے نظر نہیں آئیں۔ اسٹیشنز کی خوبصورت تعمیر کے ساتھ جدید ایسکیویلیٹر معذور افراد کے لیے سفری سہولیات فراہم کرتی ہیں، تو وہیں پر ٹکٹنگ سے لے کر زو کارڈ تک ہر چیز عام آدمی کے دسترس میں ہے۔ شہری قطار سے بچنے کے لیے آٹومیشن پر خود کارڈ لے سکتے ہیں، جن پر 3 سے زائد طریقوں سے ٹاپ اپ کی سہولت میسر ہے۔ BRT کے اس منصوبے کے لیے ابتدائی طور پر 220 ایئر کنڈیشن بسیں 27 کلومیٹر کے مخصوص کوریڈور پر چلیں گی، جس کے لیے 30 اسٹیشنوں کے علاوہ متصل روٹ کے لیے 5 سڑکوں کا نیٹ ورک بنایا گیا ہے۔ BRT کی بسوں میں موبائل چارج کرنے کی سہولت کے ساتھ ساتھ مفت وائی فائی بھی مسافروں کی دلچسپی کا باعث ہے۔ زو ایکسپریس چمکنی سے کارخانوں تک صرف 7 سٹاپ، جبکہ سٹاپنگ سروس کی بڑی بسیں ہر اسٹیشن پر مسافروں کو دستیاب ہوں گی، جس کے ذریعے 27 کلومیٹر کا یہ سفر صرف 45 سے 1 گھنٹے میں طے ہو سکے گا۔ چمکنی سے کارخانوں مارکیٹ تک چلنے والی ان بسوں کے لیے راستے میں 2 جدید پارکنگ پلازے اور اوور ہیڈ برج کے علاوہ مختلف مقامات پر انڈر پاسز بنائے گئے ہیں، جس سے BRT کوریڈور ایک مخصوص راہداری میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر زو کارڈ بنوانے آئے ہیں اور کارڈ بنوائیں گے اپنے لیے۔ BRT کی وجہ سے ہم کلاسز میں جلدی پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک اچھا سٹیپ ہے اور اسٹوڈنٹس کے لیے، سب کے لیے فائدہ ہے۔ پشاور میں بننے والے اس منصوبے کی خاص بات بائیسیکل سٹینڈ کی فراہمی ہے، جس سے طلباء کو خاص طور پر فائدہ ہوگا۔ اضافی رستوں پر شٹل سروس کے ذریعے مسافروں کو BRT تک لایا جا سکے گا، جو اس منصوبے کی آنے والے وقت کے ساتھ بڑھتی ضروریات کے پیش نظر اہم پیش رفت ہے۔ BRT پشاور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے پشاور کی شہریوں کے لیے ایک ایسا تحفہ ہے جسے وہ دہائیوں تک یاد رکھیں گے۔ اماد امان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ BRT پشاور ایسا منصوبہ ہے جس کے خلاف پہلی اینٹ لگنے سے قبل ہی مخالفین نے جھوٹے پروپیگنڈے کا سہارا لیا۔ منصوبہ کاغذات میں دیے گئے وقت سے پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ BRT سے متعلق حقیقت آشکار کرتی یہ خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ مخالفین نے اپنی ڈوبتی سیاسی ناؤ کو بچانے اور تیزی سے گرتے عوامی اعتماد کے حصول کے لیے ایک بار پھر حسب سابق اور حسب روایت BRT پشاور سے متعلق تعمیر کے آغاز سے قبل ہی جھوٹے پروپیگنڈے کا سلسلہ شروع کیا۔ جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا کہ BRT کی فیزیبلٹی، ڈیزائن اور ٹیکنیکل اسیسمنٹ سے پہلے ہی بنا کسی منصوبہ بندی اور تیاری کے تعمیراتی کام کا آغاز کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ BRT پاکستان کا شاید واحد روڈ پروجیکٹ ہے جس کی مکمل ٹیکنیکل ایویلویشن، ڈیزائن اور ماحولیاتی اسیسمنٹ ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے ہوئی۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پروجیکٹ کی نگرانی کی اور باقاعدگی سے جائزہ رپورٹس جاری کی۔ اللہ کا کرم ہے، BRT چل جائے گی۔ اب الحمدللہ ہم ٹریک پہ ہے اور جو ہماری ٹارگٹ ہے اس کو انشاءاللہ ہم اچیو کریں گے۔ BRT سے متعلق دوسرا بڑا جھوٹا پروپیگنڈا یہ رہا کہ یہ پاکستان کا مہنگا ترین پروجیکٹ ہے اور اس کی لاگت کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ BRT کے لیے 2017 میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے مطابق اس کی مجموعی لاگت $570 ملین تھی، جبکہ اس وقت ڈالر کا ریٹ 104 روپے تھا۔ آج ڈالر کے ریٹ 170 روپے کے حساب سے کل لاگت 100 ارب بنتی ہے، جو کہ اس بات کی جانب واضح اشارہ ہے کہ BRT کی لاگت میں کوئی خاص فرق نہیں آیا۔ دوسرے میٹرو منصوبوں کے تعمیراتی بجٹ میں بسوں کی قیمت شامل نہیں ہے، نہ ہی پارکنگ پلازاز یا مزید تعمیرات کی لاگت ان منصوبوں کا حصہ تھی۔ اس کے برعکس BRT پروجیکٹ کے بجٹ میں نہ صرف بسوں بلکہ پارکنگ پلازوں کی قیمت بھی شامل ہے اور پارکنگ پلازوں میں سینکڑوں دکانیں بھی تعمیر کی گئی ہیں۔ BRT سے متعلق تیسرا بڑا جھوٹ یہ بولا گیا کہ یہ منصوبہ سالوں سے زیر تعمیر اور تاخیر کا شکار ہے۔ اس حوالے سے حقیقت یہ ہے کہ BRT پروجیکٹ کے ADB کے ساتھ ستمبر 2017 میں طے پانے والے معاہدے کے مطابق تکمیل کی ڈیڈ لائن 30 جون 2021 ہے، جبکہ یہ منصوبہ ڈیڈ لائن سے 1 سال قبل رواں سال مکمل ہو چکا ہے۔ حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے پوری قوم کو یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ BRT آپریشنلائزیشن کے لیے بالکل تیار ہے، ہماری تیاریاں بالکل مکمل ہے، اور یہ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ بس ریپڈ ٹرانزٹ شروع ہونے والی ہے
یہ پشاور کے لیے اور خیبر پختونخوا کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی. مخالفین نے بی آر ٹی سے متعلق ایک اور بڑا جھوٹ یہ بولا کہ اس منصوبے نے پشاور کو تباہ کر دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پشاور کے ایک سرے موٹر وے انٹرچینج سے دوسرے سرے کارخانوں تک مکمل جی ٹی روڈ نئے سرے سے تعمیر کی گئی. اس راستے پر کئی انڈر پاس اور اوور ہیڈ برج بھی بنے جن سے عوام الناس کو بہتر سفری سہولیات میسر آئیں. مخالفین نے ایک اور بڑا الزام لگایا کہ بی آر ٹی پشاور کیوں بنائی گئی، جبکہ پی ٹی آئی کا سیاسی ویژن یہ ہے کہ سڑکوں سے قوم نہیں بنتی. حقیقت حال یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے بی آر ٹی کے نام پر ووٹ حاصل نہیں کیے، اور پی ٹی آئی کا سیاسی ویژن یہ ہے کہ سڑک کے ساتھ تعلیم، صحت، انصاف اور احتساب کا نظام بھی درست ہونا چاہیے. مخالفین نے بی آر ٹی پر اور بہت سے الزامات کے ساتھ آخری الزام یہ لگایا کہ اس پروجیکٹ میں شفافیت کا عنصر موجود نہیں، جبکہ بی آر ٹی شاید واحد روڈ پروجیکٹ ہے جس کا ہر ڈاکومنٹ ایشیائی ترقیاتی بینک کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے، جس میں ٹیکنیکل، انوائرمنٹل اسسمنٹ سے بڈنگ اور فنانشل سمیت ہر قسم کی تفصیلات شامل ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا لاہور، راولپنڈی اور ملتان میٹرو کا کوئی کاغذ دستیاب ہے؟ تمام ریکارڈ ایل ڈی اے کی عمارت میں لگنے والی آگ سے جل چکا ہے، جو کہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے. سیاسی مخالفین اور جھوٹے الزامات لگانے والے یہ بھول گئے کہ لاہور اورنج ٹرین 2014 میں، کراچی گرین لائن فروری 2016 اور کراچی اورنج لائن جون 2016 میں شروع ہوئی. سوال اٹھتا ہے کہ کیا کبھی عوام کو یہ پتا چل سکے گا کہ کراچی اورنج لائن منصوبہ کب مکمل ہوگا؟ بی آر ٹی پشاور اپنے اسکوپ کے لحاظ سے ان تمام پروجیکٹ سے بڑا منصوبہ ہے، جس کی تعمیر بعد میں شروع ہونے کے باوجود مکمل ہو چکی ہے اور بسوں کے ٹیسٹ ڈرائیوز بھی ہو چکے ہیں. عاصم رضوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد.